رمضان میں جسمانی تعلق قائم کرنا جبکہ زوجین حالت روزہ میں ہوں، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر جان بوجھ کے کیا، جان بوجھ کے کا مطلب کہ یاد ہے کہ ہم روزے سے ہیں اور پھر ایسا ہوتا ہے تو اس پر کفارہ لازم ہے، اور اس میں کوئی معافی کی صورت نہیں ہوتی۔ اس میں سب سے پہلے غلام آزاد کرنا ہوگا، ترتیب واجب ہے اس میں، اور غلام کا آج کل دور نہیں ہے تو 60 روزے لگاتار رکھنے ہوں گے۔ اس میں مرد کے لیے تو حکم یہ ہے کہ ایک بھی دن اگر ناغہ ہو گیا، یعنی 59 رکھ چکا تھا اور 60واں رکھنے لگا تھا کہ بیمار ہو گیا، تو سارے روزے کل عدم ہو جائیں گے، دوبارہ اس کو رکھنے ہوں گے، لگاتار رکھنے ہوتے ہیں، بالکل لگاتار۔ ایسی عورت کو بھی لگاتار رکھنے ہوتے ہیں، لیکن ایام حیض اس سے مستثنی ہوتے ہیں۔ یعنی فرض کر لیں 10 روزے رکھے تھے، پھر ایام آ گئے تو یہ 10 سے آگے کنٹینیو کرے گی، حیض کے بعد 11واں رکھے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن مرد کے لیے ایسی رعایت نہیں ہوتی، اس کے لیے تو بہت اسٹرکٹلی حکم ہے کہ اگر 59 رکھ چکا ہے اور ایک بھی بیماری کی وجہ سے بھی چھوٹ گیا دوبارہ رکھے گا، کیونکہ اس پہ نص قطعی ہے، اس کے اندر کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں ہم روزے نہیں رکھ سکتے، ہم یہ فدیہ دے دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اگر وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، چاہے گرمیوں میں نہیں رکھ سکتے، سردیوں میں رکھ سکتے ہیں کہ دن بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں، روزے ہی رکھنے ہوں گے۔ اگر نہیں رکھیں گے جبکہ رکھ سکتے ہیں اور کھانا وانا کھلا دیا، یعنی کفارہ دے دیا کھانا کھلا کر، وہ ادا نہیں ہوگا، اور میدان محشر میں دونوں پکڑے جائیں گے۔ اس لیے جب یہ کارنامہ کیا ہے تو اس کی سزا بھی دنیا میں بھگت لیں، بہت اچھی بات ہے۔ ہمارے نزدیک آخرت کی سزا دنیا کی سزا سے ہلکی ہو گئی ہے، لہٰذا اب یہاں کہتے ہیں 60 روزے، بھئی میں نہیں رکھ رہا، اور یہ نہیں سوچا کہ میدان محشر میں جو ذلت، جو رسوائی ہوگی، اگر اللہ ناراض ہوا جہنم میں ڈال دیا تو وہ کیسے برداشت کریں گے آپ؟ یہاں بھوک تو برداشت نہیں کر پا رہے، تو کیوں کیا تھا؟ پھر آپ کو دور رہنا چاہیے تھا نا، شریعت کے تقاضے پورے کرنے چاہیے تھے۔ آپ نے جب وہ شریعت کو پامال کیا، شریعت کو توڑا، اللہ کے حکم کو توڑا، تو اپنے آپ کو سزا پر بھی پیش کریں۔ کسی کو معاف کرنے کے لیے تو ہم تیار نہیں ہوتے۔ اگر کوئی ہمارا گن پوائنٹ پہ موبائل چھین کے لے جائے، پکڑا جائے، تو ہم کہتے ہیں مارو اس کو پکڑ کر، اور ہم سے پوچھا جائے معاف کرتے ہو یا جیل میں، تو ہم کہیں گے جیل میں ڈالو تاکہ اس کو نصیحت حاصل ہو۔ لیکن ہم اپنے بارے میں ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، ہمیں شرعی سزائیں، اللہ اپنے لیے شرعی سزاؤں کو بدل دے ہمارے لیے۔ کیوں بھئی ہم کون سے اتنے بڑے کوئی اللہ کے ولی ہیں، یا ہم نے بڑا کوئی کارنامے کیا کہ ہمارے لیے سزا تبدیل ہو جائے؟ سزا پر پیش کرنا لازم ہوگا، اس پہ